اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء والحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویدع المستکبرین وَيُهْلِكُ مُلُوكًا وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ سبحان الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله سید المرسلین وخیر المبشرین والمنذرین وعلى آلہ الہداة المہدیین من رکب سفینتہم نجا واہتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وہوى اوصیکم عباد اللہ بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متین وعروة عتقى اما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم عزیزان محترم، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کی اس عظیم مصیبت کی مناسبت پر آپ تمامی حضرات کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور ہم سب مل کر ہمارے والی و وارث امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں آپ کے جد کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام امت مسلمہ بلکہ تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، رول ماڈل ہیں۔ آپ کی پریکٹیکل لائف اور آپ کی زندگی کا ہر گوشہ، ہر رخ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اگر امام کے کلام اور امام کے فرمائشات کی طرف توجہ کریں تو امام علیہ السلام نے خصوصی طور پر اپنے شیعوں سے خطاب کیا ہے، جسے تاریخ میں یا مختلف کتب میں انتظارات امام حسن مجتبی علیہ السلام سے یاد کیا ہے کہ امام اپنے شیعوں سے کیا چاہتے ہیں، یا امام اپنے شیعوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں کچھ روایتیں نقل کی گئی ہیں، جن میں سے کچھ روایتوں کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ امام اپنے شیعوں سے یہ طلب کر رہے ہیں، یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے شیعہ سب سے پہلے جو بھی کام کریں، جو بھی قدم اٹھائیں، اس کام میں، اس قدم میں اللہ کی مرضی شامل ہو۔ امام فرماتے من طلب رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ امور الناس، جو لوگ اللہ کی مرضی کو حاصل کرتے ہیں اور اس مرضی کے حاصل کرنے میں، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے میں ممکن ہے کچھ لوگ ناراض ہو جائیں، ممکن ہے کچھ لوگ اس چیز کو پسند نہ کریں، امام فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، اگر اللہ کی مرضی تمہاری نگاہوں میں ہو، چاہے لوگ ناراض ہی کیوں نہ ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ومن طلب رضا الناس بسخط اللہ،
لیکن جو لوگ لوگوں کی مرضی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے اللہ کی مرضی کے خلاف جانا چاہتے ہیں، پروردگار عالم وکلہ اللہ الی الناس ان لوگوں کو لوگوں ہی کے حوالے کر دے گا کہ وہ سراسر نقصان میں رہیں گے۔ اس لیے کہ پہلا محور، پہلی چیز، پہلا سینٹر پوائنٹ ہماری زندگی کا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر کام اور ہمارا ہر قدم اور ہمارا ہر ایکشن اللہ کے لیے ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جو بھی بات ہم کرنے جا رہے ہیں، جو بھی قدم ہم اٹھانے جا رہے ہیں، جو بھی جملہ ہم لکھنے جا رہے ہیں، جو بھی کام شروع کرنے جا رہے ہیں، وہاں پر اللہ ہونا چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے اس قدم سے، میرے اس کلام سے، میرے اس قلم اٹھانے سے اللہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ جس کی نگاہ میں یہ تصور آ جاتا ہے، وہ انسان نہ تنہا اپنے آپ کو بچا لیتا ہے بلکہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا بھی حاصل کر لیتا ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ سب سے بڑا عمل اور سب سے اچھا عمل اور سب سے خوبصورت عمل یہ کہ انسان اللہ کی رضا کو حاصل کرے۔ عبادتیں در حقیقت وسیلہ ہیں، یہ بھی در حقیقت مقصد نہیں ہے۔ نماز مقصد زندگی نہیں ہے، روزہ مقصد زندگی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں وسیلہ ہیں کسی اور چیز کے لیے، وہ ہے رضوان اللہ، کہ اللہ کی مرضی انسان کو حاصل ہو جائے، وہی سب سے بڑا عمل ہے اور سب سے بڑی انسان کے لیے سعادت ہے۔ دوسرا انتظار امام کا اپنے چاہنے والوں سے یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں دیکھو کوشش کرو اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کو علم کے حاصل کرنے میں خرچ کرو۔ اللہ کی رضا کس چیز میں ہے؟ اللہ کی رضا کہاں ملتی ہے؟ کیسے اللہ کی رضا حاصل کی جائے؟ امام فرماتے ہیں بہترین ذریعہ، بہترین وسیلہ، بلکہ واحد ذریعہ اور واحد وسیلہ یہ کہ تم اپنے آپ کو علم کی طرف لے آؤ۔ جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا، جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، اتنا ہی تم اللہ کی رضا کو پاؤ گے، رضا کو تلاش کرو گے۔ امام فرماتے ہیں علم الناس علمک وتعلم علم غیرک، کوشش کرو اپنا علم دوسروں کو سکھاؤ، جو دوسروں کے پاس علم ہے اسے حاصل کرو۔ علم کے بات جب بھی آئی ہے امام نے کہا ہے سکھاتے جاؤ اور سیکھتے جاؤ۔ انسان کی مکمل زندگی، مومن کی زندگی یوں ہی گزرنا چاہیے کہ کچھ چیزوں کو سیکھے اور کچھ چیزوں کو سکھائے۔ اس طرح علم بڑھتا بھی ہے اور علم ترقی بھی کرتا ہے، اور اس کا فائدہ خود انسان کی زندگی کو، نہ تنہا اس کے اپنی زندگی کو بلکہ اس کے جس سماج میں وہ رہ رہا ہے، اگر علم کا ماحول بن جائے، اگر ایجوکیشن کا ماحول ہم بنائیں، کچھ سیکھنے کا ماحول بنائے، کچھ سکھانے کا ماحول بنائے، یقین مانیے ان لوگوں کا شعور، ان لوگوں کا سوچنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں علم کی طرف لوگوں کو بار بار بلایا ہے؟ سوال کیا تو علم کا، چیلنج کیا تو علم کا، مکتب کھولا تو علم کا۔ کسی بزرگ عالم دین نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ مختصر موقع ملا تھا چھٹے امام کو، جب بنی امیہ اور بنی عباس لڑ رہے تھے، آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، مختصر موقع جو امام کو ملا، پہلا کام جو امام نے کیا ہے وہ یہ کہ آپ نے عظیم یونیورسٹی قائم کی ہے، عظیم مدرسہ آپ نے قائم کیا۔ وہ پہلا کام امام بتا رہے ہیں، امام کر کے بتا رہے ہیں پہلا کام جو ہونا چاہیے وہ حصول علم کے لیے کوشش کریں، مدرسے کی تاسیس ہو، یونیورسٹی کی کو بلڈ کریں، تعمیر کریں، تاکہ وہاں سے علم اگر پھیلتا ہے تو جتنا علم پھیلتا چلا جائے گا اتنا ہی مقام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ امام کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، مقام امامت کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ پہلا کام جو امام نے کیا وہ یونیورسٹی قائم کی، اور پہلا کام جو کریں گے آخری امام ظہور ہونے کے بعد وہ یونیورسٹی قائم کریں گے، بڑی یونیورسٹی قائم کریں گے۔ جو آج ہم مشق کرتے ہیں، نجف سے کربلا کی طرف چل کر جاتے ہیں، وہ جو علاقہ ہے پورا، کبھی ہم دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی لوگ گھروں کو کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی موقفs کو کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسی علاقے میں ہمارے پاس روایتیں ہیں جب امام ظہور فرمائیں گے پہلا کام جو امام کریں گے، نجف سے لے کر کربلا کے درمیان جو زمین موجود ہے اس زمین پر دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی قائم کریں گے۔ دنیا کا ہر گوشے گوشے سے انسان وہاں پہنچے گا، وہاں علم حاصل کرے گا۔
جب علم حاصل کرے گا تب اسے بات سمجھ میں آئے گی امام زمانہ کی حکومت کسے کہتے ہیں۔ بغیر علم کے عدالت سمجھنے آنے والی نہیں ہے۔ اگر علم نہ ہو تو انسان عدالت کو ظلم سمجھتا ہے، عدالت کو بوجھ سمجھتا ہے، عدالت کو اور انصاف کو انسان اگر علم نہ ہو تو سمجھتا میرے لیے سختی ہے وہ۔ اس لیے مولا کائنات کی حکومت کو لوگ سمجھ نہیں پائے، درک کر نہیں پائے، 4 سالہ حکومت کو سمجھ نہیں پائے۔ اب سالوں حکومت آنے والی ہے عدالت والی، اس کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ علم ہے۔ امام حسن مجتبیٰ آج سے 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ اگر تیاری کرنا ہے اپنے آپ کو کسی اور انقلاب کے لیے، عظیم انقلاب کے لیے، تمہارے اندر علم کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اللہ کی رضا بھی جاننے کے لیے علم وسیلہ ہے۔ تیسرا انتظار امام کا، تیسری خواہش امام کے اپنے چاہنے والوں سے یہ ہے کہ علم حاصل کرو اور اپنے لیے اپنی زندگی میں تھوڑا اپنے آپ کو غور و فکر کی طرف بھی لے آؤ۔ کبھی کبھار مختصر علم سوچنے کے ذریعے سے، صحیح سوچ کے ذریعے سے انسان بڑا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ بڑا علم ہو، زیادہ علم ہو، غور و فکر نہیں ہے، صحیح سوچ نہیں ہے، صحیح تھاٹس انسان کے پاس نہیں ہے، وہ علم انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ امام فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ و ادامت التفکر، میں تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ تم ہمیشہ غور و فکر کرو۔ کیا کھا رہے ہو، کیا کما رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کس سے مل رہے ہو، تمہاری زندگی کہاں جا رہی ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے، قرآن سوال کرتا ہے آئینہ تذہبون، گاڑی میں مرر پر یہ سٹکر بنا کر لگا دیں، گھر سے باہر نکلتے وقت یہ سٹکر دروازے کے پیچھے لگا دیں، اپنے آپ سے سوال کریں آئینہ تذہبون، کہاں جا رہے ہو بھیا، صحیح راستے پر جا رہے ہو یا غلط راستے پر جا رہے ہو۔ کمرے میں یہ سٹکر ایک توغرا بنے، ایک فریم بنا کر یہ جملہ لکھے انسان آئینہ تذہبون، جب بات کرنے لگتا ہے کس کی باتیں ہو رہی ہیں، کس کے بارے میں بات انسان کر رہا ہے، کیا کما رہا ہے، کیا کھا رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں تفکر کرو، غور و فکر کرو، سوچو۔ ادامت التفکر، سال میں ایک مرتبہ کہیں بیٹھ کر سوچ لینے سے انسان کو نجات نہیں ملتی ہے، کنٹینیوس انسان غور و فکر کرے، تاکہ غور و فکر ہی کے نتیجے میں انسان صحیح راستہ تلاش کر سکتا ہے۔ کیوں غور و فکر کرے؟ امام فرماتے ہیں فَإِنَّ التَّفَكُّرَ أَبُو كُلِّ خَيْرٍ وَأُمُّهُ، اس لیے کہ سوچنا ہر نیکی کی بنیاد ہے، نیکی کا باپ اور نیکی کی ماں صحیح سوچ ہے۔ جب انسان سوچتا ہے فائدہ کیا ہے اس کام میں، کس کو فائدہ، کتنا فائدہ پہنچے گا، ظاہر سی بات ہے انسان نتیجے تک پہنچ سکتا ہے۔ صحیح سوچ کے بارے میں امام نے کئی حدیثیں بتائی ہیں۔ دوسری حدیث میں امام ارشاد فرماتے ہیں علیکم بالفکر فإنہ مفاتیح ابواب الحکمہ، تمہارے لیے ضروری ہے کہ غور و فکر کرو، سوچو، کنٹمپلیٹ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وزڈم کے لیے اگر کوئی چابی ہے کوئی چیز، وہ سوچنا ہے۔ وائز بننا چاہتے ہو، وزڈم کے قریب ہونا چاہتے ہو، زندگی ایک وائز انسان کی گزارنا چاہتے ہو، ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ اپنے بارے میں، اپنے کاموں کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے فیوچر کے بارے میں سوچو۔ اس کے بعد امام تعجب کرتے ہیں، ایک امام امیزمنٹ کی حدیث ارشاد فرماتے ہیں کہ کس طرح امام تعجب کر رہے ہیں، کہ دیکھیے گا کتنا خوبصورت تعجب ہے امام کا، ہم سب کے لیے ایک میسیج ہے اس امام کے تعجب میں۔ امام فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے کہ لوگ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے اور کھانے سے پہلے سوچتے ہیں مجھے کیا میں کھا رہا ہوں، مجھے کیا کھانا چاہیے۔ کھانے سے پہلے دسترخوان پر انسان کھانے سے پہلے جو مادی چیزیں ہیں، میٹیریل چیزیں جو میرے باڈی میں جا رہی ہیں، اس کے بارے میں میں سوچ رہا ہوں مجھے کیا کھانا چاہیے، کتنا کھانا چاہیے۔ مجھے تعجب ہے انسان کھانے کے بارے میں بحث کرتا ہے، اور ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ کھانے کی بات جہاں بھی آتی ہے ہر آدمی ایکسپیرینس مین لگتا ہے، ہر آدمی کے پاس تجربہ ہے، کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کون سی ریسٹورنٹ اچھی ہے بنائیے۔ انسان ایک لسٹ بنا کر دے دیتا ہے انسان کو، یہاں جائیے، وہاں جائیے، یہ کھائیے، وہ کھائیے۔ آج کے زمانے میں تو ایک علم بن چکا ہے کھانا، اور کہاں کھانا، کتنا کھانا ہے، اس پر گفتگو ہوتی ہے۔ امام فرماتے صحیح بات ہے، کوئی بات نہیں، دسترخوان پر بیٹھو، بحث کرو کھانے کے بارے میں، لیکن تعجب ہوتا ہے کھانے کے بارے میں انٹرسٹ لیتے ہو، عقل کے بارے میں انٹرسٹ نہیں لیتے، سول کے بارے میں دلچسپی نہیں ہے، کیا لے رہے ہو، کس سے لے رہے ہو، کس شخصیت سے علم حاصل کرو، اس کے بارے میں کوئی غور و فکر نہیں کرتے۔ جو بھی کہہ دے، کچھ بھی کہہ دے، لیتے ہو، روح میں ڈال لیتے ہو، عقل میں ڈال لیتے ہو،
پیٹ میں ڈالنے کے لیے اتنا سوچتے ہو، روح میں ڈالنے کے لیے بھی کم سے کم سوچ لیا کرو۔ عقل میں کون سی چیزیں تمہاری جا رہی ہیں اس کے بارے میں بھی سوچ لیا کرو۔ امام نے اشارہ کیا ہے، بڑا خوبصورت اشارہ ہے کہ ہم دیکھیں، اس بات کی طرف توجہ کریں کہ کون سی چیزیں میری عقل کے لیے فائدہ مند ہیں، کون سی چیزیں میری عقل کے لیے نقصان دہ ہیں۔ جہاں بدن کے ڈائٹ کے بارے میں انسان سوچ رہا ہے، وہیں پر روح کے ڈائٹ کے بارے میں بھی سوچے۔ جو کچھ مجھے مل رہا ہے مارکیٹ میں، باہر، گھر میں، دوستوں سے، سب کو لے کر میں انفارمیشن کو اپنی روح میں، اپنی عقل میں جمع نہ کر لوں۔ انفارمیشن بڑھ جاتی ہے حد سے زیادہ تو انسان کے لیے پرابلم ہو جاتا ہے۔ انسان کی عقل فیصلہ کر نہیں پاتی، انسان کی روح فیصلہ نہیں کر پاتی۔ بدن کو ڈائٹ کی ضرورت ہے، روح کو بھی ڈائٹ کی ضرورت ہے۔ وہی چیزیں روح کو دو جو روح کی فلاح اور نجات اس میں چھپی ہوئی ہے، وہی چیزیں عقل کو دو جس سے عقل سوچنے کے قابل بنتی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کوشش کرو وہ چیزیں روح میں نہ ڈالو جس کے ذریعے سے روح کو نقصان پہنچتے۔ حتیٰ امام نے آخر میں ایک اور انتظار کی طرف بھی اشارہ کیا، میں یہیں سے ریلیٹ کر دوں۔ وہ انتظار یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں دوست کے انتخاب میں بھی تمہیں سیریس ہونا چاہیے، کاشیس ہونا چاہیے کہ دیکھو تمہارا دوست کون ہے، تم کس کے ساتھ اٹھ رہے ہو، کس کے ساتھ بیٹھو۔ کبھی دوستی فزیکل ہے جو پہلے زمانے میں تھی، ہمارے بچپن میں دوست کا مطلب گھر سے باہر نکلنا، کھیلنا ہے، گھر سے باہر نکلنا، پلے کرنا ہے، گھر سے باہر نکلنا، کچھ پارٹیاں کرنا، یہ دوستی کا ماحول تھا۔ آج دوستی گھر سے باہر نکلتا نہیں بچہ۔ دوستی کا مطلب یہی سوشل میڈیا کے ذریعے سے انسان ایک دوسرے سے رابطہ برقرار کرتا ہے، ایک دوسرے کو دوست بناتا ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے کہ اس سے اپنی فیلنگز کو شیئر کرے، اس سے بات کرے، اس کے لائکس اور ڈس لائک کو پسند کرے۔ کوشش کرتا ہے انسان دوستی کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ڈیولپ کرے۔ امام فرماتے دیکھو نہ تنہا یہ فزیکلی طور پر جسے تم دوست بنا رہے ہو اس میں غور و فکر کرو، جسے سوشل میڈیا میں بھی تم دوست بنا رہے ہو اس کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک غلط دوست تمہاری زندگی کو برباد کر سکتا ہے، ایک غلط دوست زندگی کو برباد کر سکتا ہے۔ حتیٰ بعض اماموں سے پوچھا گیا کسی شخصیت کے بارے میں، کسی پرسنالٹی کے بارے میں، وہ آدمی کیسا ہے، تو امام نے فرمایا اس کے دوست کیسے ہیں۔ آدمی کو جاننے کے لیے دوستوں کو جاننا شروع کرو، خود بخود اس کے کردار، اس کا کیریکٹر بھی تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ انسان ویسے ہی بن جاتا ہے جن دوستوں کے ساتھ انسان بیٹھتا ہے۔ امام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے خود انتظارات میں، حدیث بھی امام کی موجود ہے۔ دیکھیے 1400 سال پہلے کس طرح امام نے بتایا ہے، یا بنی لا تواقع احدا حتی تعرف مواردہ و مصادرہ۔ اس وقت تک کسی کو اپنا بھائی نہ بنانا، کسی کو اپنا دوست نہ بنانا جب تک یہ نہ جان لو وہ کر کیا رہا ہے، وہ بول کیا رہا ہے۔ اگر اس وقت تک تم دوست بنا لو گے تو نقصان میں رہو گے، اس لیے کہ یہ چیزیں جو انسان کی پرسنالٹی پر اثر کرتی ہیں۔ تو امام نے فرمایا غور و فکر کرو، سوچو، اور اسی سوچ میں تمہاری زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ علم حاصل کرو، غور و فکر کرو، اور اپنے آپ کو غور و فکر کے دائرے میں لے آؤ۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں جو چوتھا انتظار ہے ہمارے لیے سب کے، میرے لیے اور آپ کے لیے ایک نصیحت ہے امام کی طرف سے، وہ یہ صرف سوچنا بھی کافی نہیں ہے۔ علم حاصل کرو، سوچو، رات کی تاریکی میں اٹھو، سوچو، کہو ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کائنات میں غور و فکر کرو، اپنے آپ میں غور و فکر کرو۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں اس کے بعد سوچنے کے بعد، علم آ جانے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد اب ایکشن کی ضرورت ہے، اب عمل کی ضرورت ہے، اب قیام کرو، اب نکلو۔ چلو ایسا نہیں کہ سوچتے رہ جاؤ، گھر ہی میں بیٹھ جاؤ، پلان بناتے رہ جاؤ۔ جب تک پلانس کو امپلیمنٹ نہیں کرو گے، آگے نہیں بڑھاؤ گے، تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں انسان کو آگے بڑھنا ہی ہے، فاؤنڈیشن علم ہو، فاؤنڈیشن میں تفکر ہو، سوچو، صحیح سوچ ہو، اس کے بعد تلاش کے لیے نکلو۔ امام نے فرمایا ہے اتقوا اللہ عباد اللہ وجدوا فی الطلب۔ اس کو کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے بعد، سوچنے کے بعد اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو۔ واقعی تمہاری نیت ہونی چاہیے کہ اس مقام تک مجھے پہنچنا ہے، چاہے وہ دنیاوی مقام ہو، چاہے وہ اسپرچل مقام ہو۔ بزنس کی لائن میں جائیے، بڑے بزنس مین بنیے، علم کے میدان میں جائیے، بڑا مقام حاصل کیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسلام نے کبھی نہیں روکا ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اللہ نظر میں ہو، علم بھی ہو، سوچ بھی ہو، پھر حرکت ہو، پھر موومنٹ ہو، تو انسان کی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو بلند ترین مقام میں دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام،
ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کمیونٹی میں تم رہ رہے ہو، کسی شہر میں تم رہ رہے ہو، وہ شہر والے، وہ کمیونٹی والے لسٹ تیار کریں، اچھے لوگوں کی لسٹ، کامیاب لوگوں کی لسٹ، ایک فہرست بنائیں، تو اس میں تمہارا نام سب سے پہلے آنا چاہیے، تمہارا نام پہلے آنا چاہیے۔ سب سے بہتر، سب سے برتر اگر کوئی ہونا چاہیے تو وہ امام کا چاہنے والا ہونا چاہیے۔ وہ کہاں کب انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے؟ اس مقام تک انسان اسی وقت پہنچ سکتا ہے جب انسان کوشش کرے، تلاش کرے، اماموں کی پریکٹیکل لائف کے بارے میں جانے۔ دشمنان دین، دشمنان امام جب بات کرتے ہیں ہمارے اماموں کے بارے میں تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے روئے زمین پر ان سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ حتیٰ معاویہ نے اپنے کمپینین سے سوال کیا، اپنے دربار میں رہنے والوں سے سوال کیا، آج سب سے بہتر انسان کون ہے؟ تو کچھ ظاہر سی بات ہے، کچھ لوگ چاپلوس ہوتے ہیں، بڑے بنا دیتے ہیں دوسروں کو۔ آدمی اتنا بڑا نہیں بنتا جتنے دوسرے اسے بڑا بنا دیتے ہیں، وہ اتنا بڑا بنا دیتے ہیں کہ پھر اس کو اتارنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنا بڑا بن جاتا ہے آدمی۔ تو کہتے ہیں ملا نصر الدین نے کہا کہ وہ ہمیشہ اپنے گدھے کے ساتھ، خچر کے ساتھ رہا کرتے تھے، جہاں بھی جاتے اپنے گدھے کے ساتھ جاتے، تو چھت پر جاتے تھے ہمیشہ مطالعہ کرنے کے لیے، اسٹڈی کرنے کے لیے، تو اکیلے جاتے تو گدھے کو نہیں لے جا سکتے تھے اوپر، تو بہت محنت کی انہوں نے کہ ایک بہن چلو گدھے کی سیر کرا دیتے ہیں، اوپر لے جاتا ہوں سیڑھیوں سے، اوپر دکھا دوں دنیا کیا ہے اور میں کہاں بیٹھتا ہوں۔ گدھے کو لے گئے اوپر اور اس کے بعد انہوں نے لاکھ کوشش کی نیچے اتارے، وہ اترنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب وہ مقام تک پہنچ گیا کہاں اترے گا اب؟ وہ چڑھانے والے کی غلطی ہے کہ وہ چڑھا دیا، تو اتارے کون اب اس کو؟ تبھی تو ملا نصر الدین کہتے ہیں تبھی تجھے گدھا کہتے ہیں۔ تو اب اترنے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگ چڑھا دیتے ہیں۔ یہ جو ظالمین ہیں، معاویہ جیسے لوگ، یزید جیسے لوگ، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، لوگوں نے ان کو اتنا چڑھایا، اوپر بٹھا دیا، اب وہ اترنے کے لیے تیار نہیں، نہ کل اترنے کے لیے تیار تھے اور نہ آج اترنے کے لیے وہ تیار ہیں، اور آج بھی لوگ چڑھا رہے ہیں ان کو، الحمد ماشاء اللہ، آج بھی لوگ اچھے اچھے ٹائٹل سے انہیں یاد کر رہے ہیں، آج بھی لوگ چڑھا رہے ہیں، آج بھی اترنے نہیں دے رہے۔ تو کبھی لوگ انسان چڑھا دیتا ہے اوپر، انسان اتر نہیں سکتا ہے، اس اترنے کے لیے بھی انسان کی ہی توفیق چاہیے، لوگ چڑھا دیتے ہیں۔ معاویہ تو سب سے اچھا انسان ہے، ہمارے آس نے کہا تجھ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، کسی اور نے کہا تیرے باپ بہت اچھے تھے، تیرے دادا بہت اچھے تھے، تیرا بیٹا بہت اچھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے دربار میں ہے، تعریف پہ تعریف پل باندھے جا رہے ہیں معاویہ کے اور معاویہ کے خاندان کے۔ ظالم ہے، وہ کہتا ہے نہیں تم نے انصاف نہیں کیا، آج روئے زمین پر حسن سے بہتر کوئی نہیں ہے، آج روئے زمین پر امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام، کوئی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس زمانے میں، ہر زمانے میں ہمارا ہر امام اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے بہتر۔ امام یہ چاہتے ہیں کہ ان کا چاہنے والا بھی اپنے زمانے میں، اپنے علاقے میں، چلو کم سے کم علاقے میں نہیں تو گھر میں تو بہتر بن جائے، اپنی زندگی میں انسان اس بہتری کی طرف قدم آگے بڑھا۔ امام فرماتے ہیں ہاں اس مقام تک پہنچنے کے لیے تمہیں کوشش کرنی پڑتی ہے، تلاش کرنی پڑتی ہے، تلاش سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی برتر راستہ نہیں ہے۔ کوشش جو کرے گا وہ کامیاب ہوگا، چاہے مومن کوشش کرے یا کافر کوشش کرے، وہ کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پروردگار میں مومن ہوں، اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، میری زندگی میں کوئی مشکل نہیں آنی چاہیے، پروردگار کہے گا نظام دنیا کا یہ، جو محنت کرے گا وہ پھل کھائے گا، جو محنت کرے گا وہ پھل کھائے گا۔ دنیا کا نظام محنت پر ہے۔ ہاں آج کا دن ہے محبت کے اظہار کرنے کا دن، اہل بیت کی محبت کا۔ دنیا کا نظام، دنیا کا سسٹم محنت پر ہے، آخرت کا سسٹم محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ دنیا میں وہی کامیاب ہوگا جو محنت کرے گا، اور آخرت میں وہی کامیاب ہوگا جو محبت محمد و آل محمد کو لے جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔